تاریخ کے ماخذ، ہر ادوار کے تاریخ کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم 3 ادوار کے بارے میں تاریخ میں معلومات پڑھتے ہیں: قدیم بھارت کی تاریخ، عہد وسطیٰ کی تاریخ اور جدید بھارت کی تاریخ۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے، انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ تاریخی ماخذ میں عہد وسطیٰ اور قدیم بھارت میں مادی طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ کا شمار ہوتا ہے، اور جدید بھارت میں سماعی ماخذ، بصری ماخذ، سماعی و بصری ماخذ کا شمار ہوتا ہے۔ طبعی ماخذ میں عمارتیں، غاریں، کتبیں، یادگاریں، قلعے، سکے، تانبے کی تختیاں، اس دور میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور اسی طرح برتن، بادشاہوں اور بیگمات کے استعمال میں آنے والی چیزیں طبعی ماخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ عمارتیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عمارتیں۔ آپ کو مندرجہ بالا تصویر میں 4 عمارتیں نظر آ رہی ہیں، جس میں سے 2 عمارتیں عہد وسطیٰ کی ہیں اور ایک قدیم عہد کی ہے اور ایک جدید بھارت کی عمارت ہے۔ عمارتوں سے ہمیں اس دور کے بادشاہ کی حکمرانی کا، طرز تعمیر کا علم ہوتا ہے۔ غاریں دراصل پتھروں میں بنائی جاتی ہیں، جس طرح آج بھی ایلورا اور اجنتا کے پہاڑوں میں غاریں موجود ہیں۔ غاریں قدیم بھارت کی ایک اہم نشانیوں میں سے طبعی ماخذ ہے۔ یادگاریں دراصل بادشاہ یا حکمراں کی سمادھی یا کوئی فوجی کی شہادت پر بنائے جانے والے یادگاروں کو یادگاریں کہا جاتا ہے، جس سے اس دور کے تاریخ کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ قلعے کو تاریخ میں بہت اہمیت کا مقام حاصل ہے۔ قلعے 4 قسم کے ہوتے ہیں: سمندری قلعے، پہاڑی قلعے، میدانی قلعے اور جنگلاتی قلعے۔ اس وقت کی کہاوت ہے کہ جس بادشاہ کا قلعہ ہوتا ہے اس بادشاہ کی اس جگہ پر پوری حکومت ہوتی ہے۔ تانبے کی تختیاں دراصل قدیم بھارت کی ایک طبعی ماخذ میں سے اہم ماخذ ہیں، جس میں اس دور کے حکمراں یا بادشاہ اپنے فرمان اور احکامات کو تانبے کی تختیوں پر تحریر کروا کر محفوظ کیا کرتے تھے۔ سکے، آپ کو مندرجہ بالا تصویر میں 3 عہد کے سکے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے قدیم بھارت کے سکے، دوسرے عہد وسطیٰ کے اور تیسرے جدید بھارت کے سکے۔ قدیم بھارت کے سکے۔ کتبے پہاڑوں پر، پتھروں پر تراشے ہوئے تاریخ دانوں کو ملے ہیں، جس میں مختلف زبانیں ہیں۔ آپ کو مندرجہ بالا تصویر میں فارسی، عربی اور دوسری چیزیں شامل ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ تاریخ کے ماخذ سمجھ میں آیا ہوں گا۔ اللہ حافظ۔